وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللہ احکم الحاکمین جل جلالہ وعما نوالہ دی حمد و ثنا دے بعد بے انتہا لا تعداد بے حد و حساب درود نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات. اللہ جل مجدہ دی نازل کرتا کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں پارہ ہے. 22ویں پارے دی تیسری آیت مقدسہ متحرہ دا کچھ حصہ میں تساں احباب دے سامنے اپنے اللہ کی توفیق نہ تلاوت عرض کرنا شرف حاصل کیتا ہے. رب کل کائنات کو دعا ہے کہ اللہ سنوں اپنی کتاب مقدس دے پڑھنے سننے سمجھنے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ احکم الحاکمین نے پاک پیغمبر حبیب کبریا
نبی آخر الزمان علیہ التحیۃ و تسلیم نے اپنی زندگی کے اندر سب تو پہلی شادی جڑی کی ہے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ دے نام، اور اللہ احکم الحاکمین نے آپ نو ساری دی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی عطا فرمائی۔ ایک بیٹا آپ کا اس تو بعد آیا، لیکن باقی اولاد ساری اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمائی۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں جڑیاں بقید حیات زندہ رہیاں۔ انہاں 4 بیٹیاں دے نال اللہ دے پاک پیغمبر کو بڑا ہی پیار سی، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ سارے تو چھوٹیاں سن، انہاں نال اللہ دے پاک پیغمبر دا دوسریاں بیٹیاں نالوں زیادہ پیار اور محبت کا جھکاؤ سی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بہت ہی پیاری بیٹی سن جنہاں نال اللہ دے رسول نے بڑا ہی پیار کیتے، اور بہت بڑی بات یہ بھی ہے اللہ کے الحاکمین کے پاک پیغمبر نے اس بیٹی کے رشتے والوں اپنے رشتے داراں دی طرف چکاؤ کیتا، اپنے خاندان وال ویکھیا، اپنے اعزا و اقربا وال ویکھیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواہش کی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواہش کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال نکاح نہ کیتا۔ اللہ احکم الحاکمین نو انہاں دی زوجیت ہور کتے مقصود سی، اور پھر انہاں ہی لوگاں دی وساطت نال اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی اس بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا، جتھے حضرت فاطمہ دی شخصیت اپنی جگہ تے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت اپنی جگہ تے بہت بلند اور مرتبت والیاں نے، لیکن اللہ پاک نے انہاں دوواں نوں اکٹھیاں کیتا ایک نکاح دے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی، اور حضرت علی جنہاں دا درجہ اگے ہی بہت سی، سیدہ فاطمہ دے آن نال آپ دا درجہ ہور بلند ہو گیا کہ آپ دا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہور رشتہ گاڑا ہو گیا، جدی وجہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت نو، آپ دی شہرت نو 4 چاند لگ گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول دے ایک بڑے ہی پیارے صحابی سن۔ ایک دن انہاں دی امی کہتی ہے کہ حذیفہ
کدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا جا کے اپنے لیے دعا کرائی ہے؟ نہیں امی، میں جانا وا نماز پڑھی ہے، ذکر اذکار کیتا تے اٹھ کے آ گیا۔ انہوں نے امی کہتے ہیں اج جا کے تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے تے اپنے لیے دعا کرائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں امی دی گل سن کے مسجد آ گیا، نماز ادا کی تے میں بیٹھا رہا کہ اللہ کے رسول فارغ ہون تے پھر میں اپنی گل کراں۔ اس انتظار دے وچ ہی سن تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکدم اٹھے تو اٹھ کے تر گئے۔ جب وہ ترے تے میں بھی انہاں دے پیچھے پیچھے تر پیا تے سیم جان کے تے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے پیچھے پیچھے آوندا سا پیا تے اللہ کے رسول نے آواز دیتی، حذیفہ تو میرے پیچھے ترے آنا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ حذیفہ اللہ تیرے تے تیری ماں تے رحمت کرے۔ اسی کام واسطے حذیفہ آئے سن۔ پوچھیا حذیفہ کدھر آیا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جڑے کام آیا سن پورا ہو گیا۔ پھر تفصیل دسی کہ میں ایش کام آیا سا۔ آپ نے فرمایا میری گل سن، میرا ایک اور فرمان جڑا وہ اپنے پلے بن۔ اج عرش بری کے اللہ دے مقرب فرشتیاں چوں ایک فرشتہ اللہ کے دربار سے حاضر ہوا ہے۔ انہیں آخیا اللہ تعالیٰ فریاد کی ہے کہ باری تعالیٰ اج مینوں اجازت دیو کہ میں دنیا تے جا کے تواڈے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر دا دیدار کراں، انہوں سلام کہہ لواں جا کے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جڑا اج تک پہلوں کدی نہیں سی آیا، اج میرے سلام پہنچاؤن واسطے اللہ کو اجازت لے کے آیا۔ تے اللہ پاک نے اس فرشتے نو آکھیا کہ چلے ہیں تے میرا بھی سنا لے۔ جی باری تعالیٰ فرمایا جا میرے پیغمبر کو کہہ دے جا کے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر تواڈے نواسے حسن اور حسین دونوں دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت دے نوجواناں دے سردار ہوں گے۔ اور نال ہی فرمایا کہہ دیں کہ تواڈی بیٹی فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، ایک روایت چاہتا ہے الا مریم، تواڈی بیٹی بھی قیامت والے دن جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ یہ وہ فاطمہ ہے جدا ذکر دوسریاں تنہ بیٹیاں تو علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اور جڑی قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی اللہ پاک نے انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے گھر والے ہو، اے اہل بیت، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے کہ تواڈے تو ہر قسم کی کمی کوتاہی دور کر دیتی جاوے تے تانوں پاک کر دیتا جائے، لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تانوں بہت ہی اعلیٰ درجے کی پاکیزگی عطا کر دیتی جائے۔ جدوں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے
ادو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کول حسن و حسین کو اپنے کول علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کول بلایا تے اپنے موڈے تو چادر لا کے تے انہاں دے اوتے دتی اپنے اوتے چادر لے کے تے اپنی زبان وہی ترجمان کو ارشاد فرمایا اے میرے اللہ ان ہؤلاء اہل بیتی اللہ سونے آدھی میرے اہل بیت سیدہ فاطمہ دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے سیدہ فاطمہ دے خامد میں شرف حاصل ہویا کہ انہوں نے اپنی چادر تھلے لے کے اپنے اہل بیت میں شامل کیتے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اہل بیت قرار دے کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اہل بیت قرار دے کے سیدہ فاطمہ دی وجہ تو اشارہ قصہ آیا اتنا پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور سیدہ فاطمہ خود رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا پیار سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا کوئی تکلیف ہوندی تے سب تو زیادہ درد حضرت فاطمہ محسوس کر دیا سیدہ فاطمہ بڑے ہی پیار نال بڑے ہی محبت نال اپنے بابا حبیب کبریا دے سر دے زخم نو دھوندیاں تے اپنی آنکھاں چوں آنسو جاری کر دیاں کہ کیڑے ظالم نے جنہاں لوکاں نے میرے ابا دے سر نو اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ خون نکلتا سکے سیدہ فاطمہ اپنی ہتھی اپنے دوپٹے نال صاف کر دیا سن آپ دھوندیاں سن اللہ کے قلعہ شکوہ یہ کردیاں سن جو کیڑے بدبخت لوگ نے جنہاں نے میرے ابو نو اس طرح زخمی کی بہت تھوڑا جا ٹائم ہوتا ہے انہاں شخصیتاں دی زندگی دے اوتے چند باتاں کرنے واسطے بڑا ٹائم چاہیے میں مختصر عرض کرنا چاہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار سی کہ جس دن آپ دا آخری وقت آیا ہے ساری ازواج مطہرات اپنے کول نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میری فاطمہ کو بلاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد جذبات اندر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سینے دے نال لایا اور انہاں دے کان وچ گل دسی جدوں اپنی بیٹی کے کان چ یہ گل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی تے حضرت فاطمہ سارے دے سامنے بیٹھیاں دارو پکار رون لگی روندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اندر اس بیٹی دے پیار سامنے یہ گل آئی کہ میری بیٹی میرے ایس آخری وقت تے بھی مینوں رو کے دکھاندی ہے پئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے اس رون کو برداشت نہیں کیتا پھر آخیا فاطمہ میرے کول سیدہ فاطمہ ایک بار پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا مبارک دے نال اپنا کان لایا آپ نے پھر انہوں نے ایک گل دسی تے سیدہ فاطمہ
اپنا کان پیشاں کردیا ہسدیاں وہ پیچھے ہو گئی ہسن لگ پہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ہسدیاں ویخ کے اپنی طبیعت خوش ہو گئی. باپ کی طبیعت خوش ہو گئی بیٹی نو مسکراندیاں ویخ کے, بیٹی نو ہسدیاں ویخ کے. لیکن باپ کنی مشکل چ سی لیکن بیٹی دے رون نو برداشت نہیں سی کر سکتا. ام المومنین ایک روایت ہوندی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھے فاطمہ مینوں دسو تم کیڑی گل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی کہ تسی رون لگ پیاں تے پھر کیڑی گل دسی جے تے ہس پیاں. اس روایت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخیا کہ ماں جی میں اللہ کے رسول کا راز فاش نہیں کرنا, میں نہیں دسنا. جدو اللہ کے رسول نے میرے کان میں دسی ہے تو میں تمہیں نہیں دسنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جڑا میرے سینے اندر. اور حدیث سے ہوتا ہے کہ جدو آقا علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو گئے تو پھر ام المومنین نے پوچھا فاطمہ بیٹا ہوں تے وہ راز والی گل چلی گئی ہوں تے دس دے. پھر انہیں دسیا انہیں آخیا میرے ابو نے مینوں پیار نال اپنے سینے تے لایا تے پیار نال میرے کان چ یہ گل دسی سی کہ فاطمہ مینوں یہ لگتا ہے جی آ میری بیماری آخری بیماری ہے. حدیث ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آکھا یا اقربا ابائی میرے ابا دی اتنی تکلیف ہے. سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تیرے باپ نو آج تو بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر مینوں انہاں یہ دسیا سی اماں جی کہ میں ایس بیماری چ لگتا ہے کہ میرا وقت ہے آخر قریب آ گیا ہے کہ میں یہ گل اپنے ابو واسطے سن کے رونے لگ پیا. میرا رونا میرے ابو نو برداشت نہ ہویا. انہیں پھر مینوں آواز مار کے دوسری باری جڑی گل سنائی انہیں آخیا فاطمہ تو راضی نہیں اس گل تے کہ میرے اعزا و اقربا چوں میرے خاندان چوں میرے گھر والے چوں سارے تو پہلو تو مینوں آن کے ملے گی. پھر میں خوش ہو گئی کہ میرا ابا اتنے بھی میرے نال اتنا پیار کرتے ہیں تے اگے واسطے بھی اتنا پیار کرتے ہیں کہ مینوں ساروں کو پہلو اپنے کول بلایا. یہ اس پاک نو پوچھ کے دیکھو جڑا اپنی دھیاں دے لاڈ اٹھاوے کہ جدوں دھی نو کوئی تکلیف آندی ہے تو باپ دے دل تے کی گزرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے اندر ایک موقع آیا انہیں آ کے آخیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری بیٹی کو طلاق دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نسبت کی سی اور رخصتی نہیں سی ہوئی. انہیں جب آن کے کہنا کہ میں تیری بیٹی کو طلاق دیتی کیڑی گلوں وہ نبوت ہو گئی سی. انہیں آخیا تسی ہو رہو میں ہو رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا کہ میرا کوئی عزیز رشتہ دار ہے ورنہ کوئی رشتہ داری نہیں. انہیں آن کے آخیا کہ میں تاری بیٹی کو طلاق دیتی. ایک دھی دے باپ کو جدوں یہ گل سنائی جائے دنیا دے باپ جڑے کہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس باپ دے دل تے کی گزرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں
بڑی بیٹی کے متعلق یہ خبر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اس سے بڑے اللہ اپنے جنگل دے کتیاں چوں جنگل دے درندے چوں کوئی درندہ ایک دے چھڑ دے. دنیا دا دکھ اتنا ہوتا ہے نبی ہونے کے باوجود اپنی دھی دے دکھ نو برداشت نہیں کیتا تے اودے واسطے بد دعا کر دیتی اور پھر وہ بد دعا کس طرح پوری ہوئی. سفر سے جاتے سن پہ کاروبار واسطے قافلہ سی کلے نہیں سی وہ بندہ کلا نہیں سی قافلہ سی. ایک تھا رات کو پڑاؤ کیتا وہ آگے میں ڈر بڑھاؤں گا انہاں کے کیتا کہ اپنا ساز و سامان کٹھا کر کے پورے کتے ہوئی منجی ڈال دی جس طرح والا اتنے کرتا تھے آپ قابلے بڑے چار چفیرے سونپ گئے تے ڈر ہوگا تو کوئی نہیں اسی ایک میں کہ تیری حفاظت کرا سونپ گئے. جنگل کا درندہ آیا منہ سننے شروع کر انہوں نے وچوں دی ننگ کے جدوں وچکار جا کے ویکھیا کہ اے ہوئی سارے قافلے کو چھڈ کے تے اونوں پھڑ کے لیندا ہے اونوں اس جنگل دے درندے نے ختم کیتا ہے جدی دعا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم اندر کیتی سی جڑا بیٹی دے متعلق سنیا یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے بیٹی کے متعلق اگر کسی باپ کو خبر ملے. اسی طرح ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق خبر آئی. مامیہ نے ابا جی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے شوہر نامدار ارادہ کر دینے سے کہ میں دوسری شادی کر لوں. وہی مکے دے ایک حسنہ دشمن دین دے جنہاں دا گرانا دشمن سے انہوں نے بیٹی نہ نکاح کرنے کا ارادہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ آیا ایک خبر سن کے اپنی دھی کے متعلق اتنا غصہ آیا کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو الفاطمہ تو بدعت منی الفاطمہ تو بدعت منی عذابی من عذاہا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جنہیں انہوں تکلیف پہنچائی انہیں مینوں تکلیف پہنچائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لی کہ غلط میں انہوں نے اپنی اس گل تو توبہ کی تھی کہ کیا کہ جتنا چر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی علی دوسری شادی واسطے کبھی ان کے سوچ بھی نہیں سکتا. اندازہ فرماؤ سیدہ فاطمہ بیٹی ہوں گی اشیرنا اللہ کے رسول کو کتنی پیاری کہ آپ اپنی بیٹی دے اتے سوتن برداشت نہیں کر سکے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی شادیاں کی تھی اور سیدہ فاطمہ کو بعد حضرت علی نے بھی کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ شادیاں حضرت علی نے بھی کی تھی. لیکن سیدہ فاطمہ تو بعد اللہ کے رسول نے کیتیاں تے حضرت خدیجہ تو بعد نہ فاطمہ کی امی نے ہوندیا کوئی شادی کیتی تے نہ فاطمہ نے ہوندیا علی نے کوئی دوسری شادی کی. سیدہ فاطمہ
سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئی. ایک روایت چاہتا ہے کہ الا مریم بنت عمران، لیکن مریم جڑی وہ درجہ بکھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے جب رخصتی ہوئی تو آپ نے یہ بھی آخیا سی کہ فاطمہ ویکھی ہن تم اپنے گھر چلی، علی تیرا خامند ہے تے علی تیری کوئی شکایت نہ مینوں لے کے آ. اپنی بیٹی نے تاکید کی تھی کہ بیٹا تیرے والوں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اپنے خامند کی خدمت کرنے. تھوڑا جہا اسی اپنے حالات دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اسوہ اپنے سامنے رکھ کے اپنیاں بیٹیاں دے متعلق دیکھیے کہ ساڈیاں بیٹیاں بھی سانو اینیاں ہی پیاریاں ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نال پیار کیتا ہے تے نال اے سانو تاکید کیتی ہے کہ میرے صحابہ جس بندے نے اپنیاں دوواں دھیاں دی نیک تربیت کیتی، نیک گھرانے وچ انہاں دی شادی کیتی، مینوں او دے نال بھی اتنا پیار ہوئے گا قیامت والے دن میرا تے انہاں دا ساتھ اس طرح ہوئے گا. عزیزان محترم، بچیاں دی تربیت کرنا اور نیک تربیت کرنا یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی ہے. آؤ آج اسی اپنے دور اندر دیکھیے کہ اسی اپنی بچیاں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ کی تربیت کی ہے، آخری وقت آئے کہ فرمایا علی میرا آخری وقت آیا، بجائے یہ دے کہ مینوں اور کوئی غسل دے، مینوں غسل بھی تسی دیا جے تے میری ایک وصیت یاد رکھیو جے، مینوں دنے نہیں رات دے ہنیرے وچ دفن کرے گا جی. کیوں کہ جی میں ساری زندگی پردہ کیتا ہے آج میری میت تے بھی کسی کی نظر نہ پائے. کیا اسی اپنی بچیاں کی بھی اس طرح تربیت کرنے کہ وہ باپ پردہ رہ کے اپنی زندگی بسر کر، سنت فاطمہ کے عمل کر. اسی کیا یہ بیٹیاں ساڈیاں نہیں؟ کیا یہ بیٹیاں مسلمانوں دیاں نہیں جنہوں نے شرع عام شرع بازار چوک دے وچ کھڑیاں ہو کے سر تو لیڑے لا کے آکھیا میرا جسم میری مرضی؟ کیا ہے ساڈی اولاد؟ کیا ہے مسلمانوں کی اولاد؟ کیا ہے امت محمدیہ چونے؟ کیا ہے فاطمہ دیا کچھ لگدیاں نے جنہوں نے سڑے بازار
سر تو لیڑے بھی لائے نے تے آکھیا میرا جسم میری مرضی، تے پڑھیا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھیا، تے فاطمہ دی نقل بھی کر دیاں، فاطمہ دے سیرت نو پڑھ دیاں نے لیکن بغاوت کر دیاں نے۔ فاطمہ تو بھی بغاوت ہے، فاطمہ دے ابے کو بھی بغاوت کی، ابے نے کی تعلیم دیتی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بی بی آئی، میں آکھیا جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کرنا، پردہ ٹانگیا ہوندا سی، پردے دے اس پاسے اور بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے دے دوسرے پاسے بیٹھی، وہ بیعت کرنے واسطے آئی تو انہیں پردے کو ہاتھ نہ کیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نہیں ام المومنین نو وار دے کے آکھیا عائشہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھے، اللہ کا نبی کسی غیر محرم عورت دے ہاتھ نہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، ہاتھ نہ ہاتھ ملانا دے دور دی گل ہے، دیکھیا نہیں، فرمایا اینو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے کر دے، اسی سرے بازار رکھیے میرا جسم میری مرضی، اسی پھر بھی مسلمان، اسی پھر بھی کلمہ گو، اسی پھر بھی اس نبی دی امت، اسی پھر بھی انہاں نے عقیدت مان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت جڑا اپنائے گا، جیڑی بچی سیدہ فاطمہ دی سیرت اپنائے گی، اللہ دی قسم اور دا ٹھکانہ جنت ہوئے گا۔ جیڑی بھی بچی، جیڑی عورت سیدہ فاطمہ دی سنت اپنائے گی، وہ دا ٹھکانہ جنت ہوئے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، پتہ لگا بڑا ہی مال آیا، بڑا ہی مال آیا، تے وڈی جاندے وڈی جاندے وڈی جاندے وڈی جاندے اللہ دے رسول کرم سلام کریا فاطمہ کی سخاوت ہوندی ہے، تسی بھی اپنے لیے کچھ لے آؤ، اور کچھ نہیں بھی اپنے لیے کوئی لوٹی لے آؤ جی تہاڈی خدمت کرے کرے، تہاڈے چکی پینے اپنے ہاتھاں نشان پی گئے ہیں، مشک چک چک کے موٹیاں دے نشان پی گئے ہیں، تو کوئی یہو جی لے آؤ جی تہاڈی خدمت کرے۔ آ گئی ہیں جدو آئیاں تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں سی، گھر کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ساس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اپنی فاطمہ نو بیٹیاں منگو اپنے گھروں رخصت کیتا سی، جا کے تے اپنی اماں نو کہندیاں نے امی میں تے ابو نو ملنے واسطے آئی سا، ابو گھر نہیں گئے، میں بیٹا تو مینوں سنا دے دے، میں تیرا سنا تیرے ابو نو اسی ویلے دے دیاں گی جدوں ہون گے۔ فاطمہ فرمان لگی امی آئی سا اس واسطے کہ مینوں کو خادمہ مل جائے، اج بڑی اللہ کے رسول نے تقسیم کیتی ہے، تے مینوں بھی کو خادمہ مل جاندی تے میری بھی زندگی دے سوکھے دن لنگ گئے۔ فرمایا فاطمہ تیرے ابو آؤندے نے تے میں آؤندے سب تو پہلو انہاں نوں یہ گل دساں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ام المومنین اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیں تے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈی بیٹی آئی سی، ایمان نال باپ جڑا اپنی بیٹی کا باپ ہے، اپنے دل اندر غور کرو،
جدو تسی باپ کو گھر جاوے تو دی بیوی یہ گل آ کے دھی آئی سی اس ویلے لوگ کٹے کھڑے ہو جاتے خیر نہ آئی سی پوچھیا خیر نہ آئی سی کدھر آئی سی عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں نے آخیا جی کہ میں ایس کام آئی ہیں کہ میں کو فاطمہ مل دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آپ جانا اپنی بیٹی کی گل سن کے انہوں نے گھر آپ تشریف لے کے گئے آپ جا کے آخیا فاطمہ تو اس ویلے آن کے یہ سنا دیتا جب میرے کو باقی کچھ نہیں میں تینوں ایک وظیفہ دے دینا وہ تیری خادمہ دی ضرورت پوری کر دے گا تو وہ وظیفہ پڑھے کر اللہ تیری سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیا کرے گا فرمایا 33 وری سبحان اللہ آکھیا کر 33 وری الحمدللہ آکھیا کر 34 وری اللہ اکبر آکھیا کر یہ 100 لفظ پورا کرے اینو آندے نے تسبیح فاطمہ یہ فاطمہ دی تسبیح ہے فاطمہ نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیتا سی جڑا انہاں دی وساطت نال ساڈے کول آیا یہ تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی پیار نال محبت نال سانو ضرور غور کرنا چاہیے کسے ویلے گھر چ بیٹھیاں اسی ضرور غور کریے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کی تے ساڈے گھر وچ کی ہو گیا اللہ کرے سانو عقل آ جائے اللہ کرے سانو ہدایت آ جائے اللہ کرے سانو بھی اللہ او جذبہ نصیب کر دے جڑا اسلام نے بچیاں دے متعلق ماں باپ دے دل اندر رکھنا چاہے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سیدہ فاطمہ دی سنت تے عمل پیرا ہو کے ساڈیاں بچیاں کو ساڈیاں ماں باپ زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔